لالا شہین کی یادگار شہر کے جنوبی دروازے سے باہر فصیل شہر کے پہلو میں واقع تھی۔ یہ کسی زمانے میں شادی پارک تھا، لیکن آج کل یہاں قبرستان بن چکا تھا۔ خصوصاً طبقہ امراء اور سلطان کے خاندان کی قبریں اسی قبرستان میں بنائی جاتی تھیں۔ یہاں درختوں پر الو بولتے تھے اور شاہی باغ کی ساری نشانیاں مٹی میں مل چکی تھیں، اور کبھی کبھار ہی کوئی شخص اس جانب سے گزرتا تھا۔ مارسی کی بگی باغ کے اندر داخل ہوتی چلی گئی۔ نوعمر ترک کوچوان اپنے قد سے زیادہ ہوشیار تھا۔ وہ بگی کو درختوں کے سائے میں لے گیا اور گھنی جھاڑیوں کے عقب میں کھڑا کر دیا۔ مارسی بگی سے اتری اور یادگار میں موجود 12 دری کی عمارت کی جانب چل دی۔ اس کی بھاری بھرکم چادر میں خراسان کا 2 دھاری خنجر چھپا ہوا تھا۔ مارسی مارتھا کی بیٹی تھی۔ وہ اپنی ماں کی طرح ہوشیار اور بہادر تھی۔ وہ اتنی ویران جگہ پر آتے ہوئے ذرا بھی نہ گھبرائی۔ مارسی بوسیدہ 12 دری کی سیڑھیوں پر پہنچی اور پھر 12 دری میں داخل ہونے سے پہلے کسی قدر محتاط لہجے میں پکارا، سالار، محترم سالار، کیا آپ یہاں ہیں؟ مارسی اگرچہ قاسم کے نام سے واقف تھی، لیکن وہ قاسم کو سالار ہی کہا کرتی تھی۔ مارسی کے پکارنے پر کوئی جواب نہ آیا۔ مارسی نے قاسم کا گھوڑا ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن شاید قاسم ابھی تک نہ آیا تھا۔ حالانکہ اسے مارسی سے پہلے پہنچنا تھا۔ مارسی کو تشویش لاحق ہوئی۔ وہ اس کی گرفت اپنے خنجر پر مضبوط ہو گئی، لیکن اگلے لمحے مارسی کے عقب میں موجود جھاڑیوں کی اونٹ سے ایک لمبا نقاب پوش برآمد ہوا۔ یہ قاسم ہی تھا۔ قاسم نے آتے ہی مارسی سے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں، دراصل میں کچھ دیر آپ کے ممکنہ تعاقب کا شک مٹاتا رہا کہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر آپ کے کوئی تعاقب میں ہے تو سامنے آ جائے۔ لڑکی نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس لی، لیکن اسے یہ جان کر اطمینان ہوا کہ قاسم ایک محتاط شخص ہے۔ اب قاسم اور مارسی 12 دری کی سیڑھیاں چڑھ کر نیم تاریک اور بوسیدہ چھت کے نیچے آ گئے۔ 12 دری کے فرش پر جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی۔ خزاں کا عروج تھا، خشک پتے ہر طرف بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ منتخب کی اور وہ دونوں 12 دری کے فرش پر ایک دوسرے کے نزدیک بیٹھ گئے۔ یہ مارسی اور قاسم کی پہلی باقاعدہ ملاقات تھی۔ دونوں ہی خاموش تھے۔ کافی دیر وہ ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے۔ نظریں سامنے یادگار کی کھنڈر بنی ہوئی 4 دیواری پر تھیں۔ دونوں کے دل کی کیفیت عجیب سی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن الفاظ کی تلاش میں ان کا ضرورت سے زیادہ وقت صرف ہو رہا تھا۔ بالآخر مارسی نے سکوت توڑا، آپ نے مجھے یہاں کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہے؟ قاسم چونکا، ہاں واقعی میں نے آپ کو کام ہی کے سلسلے میں بلایا ہے، قاسم نے کسی قدر اجلے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی اس نے مارسی کو کسی کام کے سلسلے میں بلایا ہے؟ پھر کام بھی کیسا؟ اس کے سامنے ساری صورتحال واضح تھی۔ اسے ابو جعفر پر شک تھا۔ ابو جعفر مارسی کی ماں مارتھا کے گھر آتا جاتا تھا۔ مارسی راسخ العقیدہ عیسائی تھی۔ سکندر بیگ مارسی کے زیر سایہ جوان ہوا تھا۔ مارسی اپنی ماں ابو جعفر اور سکندر بیگ کے حالات سے واقف تھی، لیکن خود کسی وجہ سے سکندر کو پسند نہ کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ وجہ سکندر کا مزاج ہو۔ بہرحال یہ طے ہے کہ مارسی سکندر کے خلاف تھی۔ قاسم اسی طرح کی باتیں سوچتا رہا۔ اب قاسم مارسی سے مزید کیا پوچھتا کہ وہ ابو جعفر کے بارے میں اور کیا جانتی ہے، اور اگر صرف یہی بات تھی تو مارسی سے پوچھنے کی بجائے وہ ابو جعفر کے بارے میں براہ راست زیادہ بہتر کھوج لگا سکتا تھا۔ تو آخر کس بات کے لیے اس نے مارسی کو یہاں بلایا تھا؟ بالآخر وہ زیر لب مسکرایا اور تمام حجت کے لیے اس نے وہی سوال کر دیا، میں دراصل آپ سے ابو جعفر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے قاسم کے لہجے میں کیا تھا کہ یک لخت مارسی کا قہقہ نکل گیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے کسی ہندوستانی مندر میں نقرائی گھنٹی بج اٹھی۔ صرف حسین ہی نہ تھی بلکہ بڑی بھرپور اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ مارتھا جیسی کار ماں نے اسے بہادری سے بات کرنے اور تنقیدی نگاہ سے زمانے کو پرکھنے کا فن بھی سکھایا تھا۔ مارسی بھانپ گئی کہ قاسم کے دل میں چور ہے غالباً محبت کا چور، لیکن وہ قاسم جیسے وجیح مرد کی تواضع-داری اور شرمیلے پن پر حیران تھی۔ اس نے شریر آنکھوں سے قاسم کی جانب دیکھتے ہوئے کہا،
میں تو ابو جعفر کے بارے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ مسلمانوں کا مذہبی پیشوا ہے، بغدادی دروازے کی مسجد میں خطیب اور پچھلے 2 عشروں سے یہاں ادرینہ میں مقیم ہے۔ مزید یہ کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں اسے اپنے گھر آتا جاتا دیکھتی ہوں۔ وہ میری ماں کے ساتھ گھنٹوں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر یقیناً کسی خفیہ سرگرمی پر بات کرتا ہے۔ میری ماں کٹر مذہبی عورت ہے اور مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی کرنے سے دریغ نہیں کرتی۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے سکندر کو میری ماں اور ابو جعفر نے سلطان کے خلاف بے وفائی کے لیے تیار کیا ہے۔ مجھے سکندر قطعی طور پر پسند نہیں، وہ بچپن میں میرے ساتھ پل کر جوان ہوا ہے، لیکن وہ فطرتاً کمینہ اور بد مزاج ہے۔ بس یہی چند باتیں جو میں جانتی ہوں۔ مارسی کے بیان پر قاسم دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اس نے جو کچھ سوچا تھا مارسی نے لفظ بہ لفظ وہی سب کچھ بتا دیا۔ اب اسے یقین ہونے لگا کہ اس نے مارسی کو محض اس لیے نہیں بلایا بلکہ اس ملاقات کے پیچھے کوئی اور جذبہ بھی تھا جو شروع میں کافی دن تک بے نام سا رہتا ہے اور پھر جب اسے دھیرے دھیرے نام ملتے ہیں تو وہ محبت کہلاتا ہے۔ قاسم کو یک لخت خود پر غصہ سا آنے لگا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، قاسم میاں ہوش میں آؤ، تم کسی کے ساتھ عمر بھر ساتھ نبھانے کا عہد و پیما کیسے کر سکتے ہو؟ اور پھر مارسی تو مسلمان بھی نہیں، ایک عیسائی لڑکی ہے۔ اسے خیال آیا، اس نے مارسی سے ایک عجیب سوال کر دیا، اچھا مارسی، آپ کی کہانی سے تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ سلطنت عثمانیہ اور اسلام کے لیے اپنے مذہب عیسائیت کی نسبت ہمدردانہ جذبات رکھتی ہیں۔